السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا وظیفہ بڑا فائدہ، اس کو کرنے سے واللہ کی قسم ہے اللہ کی، کوئی بندہ قید میں پھنس چکا ہے، رزق کی کمی ہے، کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آسانی پیدا کرے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے، اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ بھی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ بھی ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ بندہ حقیقتاً سچ بولتا ہے، اور یہ سلامتی بھی ہے، اور یہ رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے، اور یہ پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے، اور یہ ڈپریشن کو ختم بھی کرتا ہے۔ اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو دور بھی کر دے گا۔ اور یہ وظیفہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو معراج پہ جا کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو یہ پیغام دیں کہ اپنی جنت میں کاشتکاری کیا کریں، جنت کا کچھ حصہ خالی ہے، اس میں کاشتکاری کیا کریں۔ کس کے ساتھ؟ اس کلمات کے ساتھ جس کو میں نے آپ کو ذکر کرنا ہے، اس وظیفے کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی جنت کو بہترین کر دے گا اور ہری بھری کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ وظیفہ بتایا، جیسا کہ اس کا بیٹا قید میں تھا، بڑے پریشان تھے، آیا کہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقے پڑ رہے ہیں، میرا بیٹا کام کرنے والا تھا، وہ پریشان ہوں، میں اس کو اٹھا کے لے گیا دشمن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمات کو یقین توکل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ جب پڑھنا شروع کیا کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے رہائی دے دی، اس صحابی کو، اسے ہتھ کڑیاں سے لگی، ٹوٹ گئی خود بخود۔ جب وہ اس جیل سے نکلا تو سارے دشمن سو چکے تھے، ایک اونٹنی پہ سوار ہوا اور گھر کی طرف آئے۔ تربیت کیسی تھی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ حالانکہ اتنا زیادہ مال غنیمت تھا ان کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھا جا کے کہ یہ جو اتنا مال ہمیں ملا کیا ہم پر حلال ہے کہ نہیں حلال؟ ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کوئی کسی کو چیز مل جائے وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہمیں کچھ چیز ملی، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی لوہا، کوئی چیز مل جائے، رستے میں پیسے کیا مل جائیں، 1000 روپے کا نوٹ کیا مل جائے، اس کا دل بے ایمان ہو جاتا ہے، اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ صحابی ایمان کیسا ہے؟ 400 کے قریب بکریوں کا ریکارڈ ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ سارا مال ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں حلال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ دشمن تمہارا رزق بند کرنا چاہتے تھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ سے ڈر گئے اور اللہ پر یقین توکل کیا، اللہ نے تمہیں وہاں سے رزق عطا کیا جہاں تمہاری سوچ، وہم اور گمان نہیں تھا۔ اور ایک سفر میں صحابی جا رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ موجود تھے، صحابی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں ایک ایسا خزانہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ تو صحابہ نے بتایا بتائیں، تو یہی کلمات بتائے تھے جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ کی قسم اس کے کرنے سے آپ کی رہائی بھی ہو جائے گی، اگر قید میں پھنسے ہوئے ہیں کسی مشکل میں تو اللہ نکال دے گا، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، ٹینشن ہے، بیماری کا کسی مشکل کا شکار ہے، تو واللہ کہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ ہر مشکل سے، پریشانی سے نکل جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے سچی توبہ، یقین توکل، پختہ ایمان۔ اللہ نے اس وظیفے کو جب بھیجا نا، ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اتنا مجرب یہ وظیفہ ہے۔ تو جب تک آپ اللہ سے جنگ کا اعلان بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، بدعت بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اللہ کی ہر نافرمانی کرتے ہیں، تو واللہ کہ کوئی وظیفے کام نہیں کرتے۔ اپنے حقوق العباد کا خیال کریں، اگر آپ کے حقوق العباد بگڑ گئے واللہ کی بخشش نہیں ہونے والی۔ اس وظیفے کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے، اور اس وظیفے کے بارے میں ایک امام کا کیا قول تھا، مسجد نبوی کا امام کیا کہتا ہے۔ ایک سعودی عرب کے اندر نا ایک بندے کو جگہ لی، اس جگہ سے ایک بڑا خزانہ ملا،
جب اس نے خزانے کو سیل کیا 30 ملین ریال کا وہ خزانہ، اس نے کہا، اس امام نے مسجد نبوی کی، کیا اس سے بہتر تمہیں خزانہ نہ بتا دوں؟ وہ خزانہ اس کلمات کا خزانہ ہے۔ جو بندہ اس کلمات کو پکڑتا ہے واللہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر پریشانی کو، ٹینشن کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے کسی بابے، کسی پیر، کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج کل کے بابے، پیر، فقیر بن چکے ہیں، یہ اللہ کے نافرمان بندے، نہاتے نہیں، غسل نہیں کرتے، نہ آپ کو کسی احادیث کے بارے میں بتاتے، نہ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے۔ تو آپ نے یہ گھر میں بیٹھ کے اس وظیفے کو کرنا، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، ہر ٹینشن کو دور کر دے گا۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یاد رکھ لیں، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پر یقین توکل کرنا ہے، اللہ پہ خالصاً بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تو جب بندہ اس کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے ہاں بے شک اس بندے نے سچ بولا۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا، یہ کلمات پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے یہ بندہ سچا ہے، بے شک میرے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہل سکتی، ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ بندہ بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اللہ میرے پاس جو دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، جتنا کچھ تو نے عطا کیا تیری توفیق ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میری اس میں کوئی ہوشیاری نہیں، میری اس میں کوئی محنت نہیں، اللہ ساری تیری رحمت کی وجہ سے ہے۔ جتنی بھی مجھے تو نے دولت عطا کی یا گاڑیاں عطا کی، جتنا بھی نعمتیں عطا کی، یہ ساری تیری رحمت سے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس وظیفے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ اس وظیفے کو روٹین سے کرتا ہے، اگر وظیفے کو کرتے ہوئے موت کے وقت اس کے منہ سے یہ وظیفہ نکل آتا ہے، یہ کلمات نکل آتے، واللہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اس وظیفے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنا ہے، لیکن اپنے حقوق العباد کا خیال کرنا ہے، اللہ سے جنگ کا اعلان بند کرنا ہے، ہر نافرمانی سے بچنا ہے، توبہ استغفار کرنی۔ اللہ نے اگر ہمیں گاڑی دی یا مال دی یا بنگلہ دی یا بچے دی یا سارا کچھ عطا کیا، یہ ہمارے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو اس پر یقین اور توکل کرنا ہے۔ اللہ ہم تو بالکل کمزور، لاچار، اے اللہ یہ تیری ساری خاص رحمت ہے، اے اللہ تیری ہی رحمت کا کمال ہے، ہم تو لاچار ہیں۔ تو اس لا حول ولا قوت الا باللہ کو کم سے کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گا۔ کیونکہ یہ وظیفہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، اور یہ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا، قید سے بھی نکل کے رہائی بھی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے رزق بھی عطا کر دیا۔ یقین اور توکل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔